بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانو ٹی وی کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ فرینڈز، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ وہ جب کبھی اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتا تو اسے فوراً یاد آ جاتا کہ اس نے کس قدر تلخ اور مصائب میں ڈوبے ہوئے دن بسر کیے ہیں۔ یہ وہ برے دن تھے جب اس کی اتنی بھی حیثیت نہ تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو پیٹ بھر غذا فراہم کر سکے، اور اس کے معصوم بچے بھوک کی آگ میں جھلستے رہے تھے۔ پھر وہ دل ہی دل میں اس ایک جملے کے بارے میں غور و فکر کیا کرتا تھا جو اس کی ذہنی بیداری کا سبب قرار پایا۔ وہ ایک جملہ جس نے اس کی روح کو غیر معمولی قوت عطا دی، وہ ایک جملہ جس نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور اس کی زب و حالی خوشحالی میں بدل گئی۔ کل جو گھرانہ انتہائی فکر و فاقہ اور بے سر و سامانی کی شرمناک زندگی بسر کرنے پر مجبور تھا، وہ آج اس جملے کی برکت سے انتہائی پرسکون زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ رسول مقبوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا۔ فقیری اور تنگدستی اس پر پوری طرح غالب تھی۔ ایک روز جب وہ دنیاوی پریشانیوں سے بہت تنگ آ گیا تھا، اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنی ذب و حالی کا تذکرہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو۔ چنانچہ اس نے طے کیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا پورا حال کہہ سنائے گا اور ان سے اپنی مالی امداد بھی طلب کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے کے ساتھ وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، لیکن طلب حاجت سے قبل ہی اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سنا: جو شخص ہم سے مدد کا طلب ہوگا ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خالق کی کائنات اس کو واقعی میں بے نیاز کر دے گا۔ یہ جملہ سننے کے بعد وہ شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ نہ عرض کر سکا اور واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ پہلے جیسا فکر و فاقے کا ماحول طاری ہے۔ مجبوراً دوسرے دن اسی ارادے کے ساتھ وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس دن بھی اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وہی جملہ سنا کہ جو شخص ہم سے مدد کا طلب ہوگا ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دست سوال پھیلانے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خالق کی کائنات اس کو واقعی میں بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ اس بار بھی وہ اپنی حاجات بیان کیے بغیر گھر واپس لوٹ آیا، لیکن گھر پر چھائی ہوئی بے سر و سامانی اور غیر معمولی مصائب روزگار اسے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ دوبارہ طلب حاجت کا ارادہ لیے ہوئے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گیا۔ اس بار بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنے پہلے جیسے مخصوص لہجے میں وہی جملہ پھر دہرایا۔ اس بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے کو سن کر اس شخص کو غیر معمولی سکون ملا اور ایسا محسوس ہوا جیسے یہ جملہ ہی اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی کنجی ہے۔ اس دفعہ جب وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھ کر جانے لگا تو اسے بے پناہ سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ اپنے دل میں یہ سوچتا چلا جا رہا تھا کہ اب آئندہ کسی شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اگر سوال ہی کرنا ہے تو اپنے پروردگار سے کروں گا اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس قوت بازو سے کام لوں گا جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ مجھے میرے کام میں کامیابی عطا کرے اور مجھے ہر طرح سے بے نیاز بنا دے۔ اس کے بعد اس شخص نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ فوراً ہی اس کے دل میں خیال ہوا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لا کر اسے بازار میں فروخت کر دیا کرے۔ اس نے پڑوسی سے کلہاڑا مانگا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی محنت کے بعد اس نے بہت سی لکڑیاں اکٹھا کر لی اور انہیں لا کر بازار میں فروخت کر دیا۔ اس طرح اسے اپنی محنت کا پھل بہت اچھا معلوم ہوا، چنانچہ آئندہ بھی اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی آمدنی سے ایک کلہاڑا خرید لیا۔ پھر کچھ دنوں کی آمدنی سے اس نے کچھ جانور اور دیگر گھریلو سامان بھی خرید لیے۔
لیکن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اسے فروخت کرنے برابر جاتا رہا اور کچھ عرصے بعد وہ ایک مالدار تاجر بن گیا اور غلام وغیرہ بھی رکھ لیے۔ ایک روز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پاس گئے اور مسکراتے ہوئے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ جو شخص ہم سے مدد چاہے ہم اس کی ضرور مدد کریں گے، لیکن جس شخص نے بے نیازی سے کام لیا تو پروردگار عالم اسے یقیناً اسے بے نیاز بنا دیں گے۔ دوستو، اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے، انسانوں کے آگے نہیں۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، میری اپنی بھی یہ تجربے کی بات ہے کہ جو لوگ انسانوں سے امید رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو انسانوں سے ہی دلواتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور اپنی اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خزانوں سے دیتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور مزید کہانیاں آپ کو مل سکیں۔